السلام علیکم خواتین و حضرات، جنگ کو روکنے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ کا آغاز نہ کیا جائے. ڈونٹ انیشیٹ وار. یہ بہترین نسخہ ہے جنگ کو روکنے کا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف قمر باجوہ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، بہت ہی حکیمانہ فیصلہ کیا ہے. لگتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق سیکھا ہے. الحمدللہ اب سیکھنے لگے ہیں. دیکھیے، پاکستان نے کھل کر سعودی عرب کو بھی کہہ دیا اور تمام ممالک کو کہہ دیا کہ ہم کسی بھی جنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارا شولڈر ناٹ فار رینٹ. ہم کر کے دیکھ چکے ہیں، اب ہم ایسا نہیں کریں گے. ہاں، ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم ریکنسلیشن کی بات کریں، ہم مذاکرات کی بات کریں، کوئی طریقہ اختیار کریں، جا کے بات چیت کریں. وی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف سولوشن، ناٹ پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کے حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں پرابلم کا، ہم سولوشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اچھا، جب آپ کہتے ہیں نا آپ نیوٹرل ہیں، تو آپ کے منافق ہونے کا تصور سامنے آتا ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور آپ نیوٹرل کھڑے. نہیں، پاکستان کی پوزیشن یہ نہیں ہے. پاکستان خاموش نہیں کھڑا ہے. پاکستان کہتا ہے ہم نہ اس کی فیور کریں گے نہ اس کی، لیکن امن کے لیے دونوں طرف جائیں گے اور ریکنسلیشن کی بات کریں گے. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں تو سب پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. یہ بہت بڑا فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا. اب ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. اور کچھ ہمارے معصوم لوگ ایسے ہیں جو فوراً کہنے لگتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے، بس شروع ہونے والی ہے، شروع ہو گئی ہے. دیکھیے، جنگ ایک بہت بری چیز ہے، اس سے دور رہنا چاہیے. اور اس وقت تمام چھوٹے بڑے ممالک ڈرے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے ڈرے ہوئے کہ آج کی دنیا جو ہے نا، وہ کوئی بھی کنٹری انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ. آج گلوبل ولیج ہے، گلوبل اکانومی ہے، ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ اور انٹرسٹ ہیں. دیکھیے، جاپان نے کیا کیا؟ جاپان نے خلیج عدن میں اپنے فوجی بھیج دیے کہ یار ہماری راہداری کو سیو کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ ہمیں مشکل پڑ جائے، ہمارا بزنس خراب ہو جائے. چائنا کو فکر ہے کہ اگر پاکستان پہ پریشر کر کے کہیں وہاں پہ اڈے بنا دیے امریکہ نے، تو وہ ہمارے سی پیک پہ بڑی گہری نظر رکھیں گے. وہاں پہ فیوچر میں ہندوستان اور چائنا کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کو بری طریقے سے جو ہے شکست ہوگی ہندوستان کو اس میں. اور اب وہ خود لڑیں یا ان کو کوئی لڑوا دے، وہ ان کے نصیب ہیں. تو اس وقت بھارت کی اپنی حالت کیا دیکھیے. بھارت 84% کروڈ آئل جو ہے وہ ایران سے حاصل کرتا ہے. اگر آج اس کی ڈوبتی ہوئی اکانومی میں اگر یہ جنگ شروع ہو جائے تو وہ کہاں جا کے وائنڈ اپ ہوگا، جو آلریڈی ڈوب رہا ہے. تو ہر طرف اپنے مفادات کو بچانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس پوری دنیا کا 30% آئل جو ہے وہ اس حصے سے جاتا ہے. پوری دنیا کی 20% جو بزنس ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے، انہی راستوں سے، انہی ممالک سے. تو یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن دو اہم چیزیں ہیں جن پہ نظر رکھنی ہے. پہلی یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عالمی قوتیں اس جنگ سے اپنے آپ کو تو نکال لیں، لیکن مسلمانوں کو شیعہ سنی فساد میں کہیں مبتلا کر کے نہ چلی جائیں. اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے. لیٹ می ریپیٹ، ہوشیار رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عرصے سے کھیل ہو رہا ہے. یہ شیعہ سنی فساد کرواتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس مرتبہ اور زیادہ کیئرفل ہوں. اور دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایران نے یورینیم انرچ کرنے کو پھر کہہ دیا. اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا؟ یہ کتنی بڑی غلطی کی ہے ٹرمپ صاحب نے یہ حملہ کر کے. ہماری نینسی پلوسی جو ہیں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اسپیکر جو ہیں، ون آف مائی فیوریٹ لیڈی ان امریکہ، انہوں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ٹرمپ ایک بدمعاش آدمی ہے. مجھے دکھ ہوا کہ پریزیڈنٹ کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر آپ تفصیل سے جا کے دیکھیں تو ان صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ اتنا اسٹریٹ لیول کی گفتگو کرتے ہیں. سب کچھ اجاڑ دیں گے، برباد کر دیں گے، کہیں کا نہیں رکھیں گے. کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا تھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا.
بڑے ڈگنیفائڈ، بڑے ایونکولر پرسنالٹیز، بڑے اچھے معاملے کو سلجھانے والے لوگ امریکہ کے صدر بنتے رہے ہیں، اسی لیے آج تک یہ دنیا قائم ہے۔ ورنہ امریکہ کے پاس اتنی پاور ہے کہ پوری دنیا کو 7 مرتبہ ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ کا اسلحہ بچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ یہ بدنصیبی ہے کہ یہ صاحب آ گئے جن کے پاس کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، کبھی کسی اہم عہدے پہ فائز نہیں رہے، کوئی آفس ان کے پاس نہیں رہا، بس بزنس مین پہ پیسہ تھا، کبھی کسی عورت کو چھیڑ دیا، کسی کے ساتھ بدفعلی کر دی، بس اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں تھے، کشتی لڑنے چلے گئے، یہ اسی قسم کے آدمی تھے، اٹھائی گری ٹائپ کی۔ یہ ہمارے صدر بن گئے، پوری دنیا میں ایک ایسے ملک کو بدنام کر رہے ہیں جو امن پسند ہے، جس کے لوگ بڑے انصاف پسند لوگ ہیں، اس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ایک جنرل کو جا کے ان کے سر پہ ڈنڈا مار کے ان کو ہلاک کر دیا، ڈرون مار کے ہلاک کر دیا۔ تو آئزن ہاور کا ایک وہ کہنا یاد آ گیا، ڈوائٹ آئزن ہاور ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یو ڈونٹ لیڈ بائی ہٹنگ پیپل اوور دا ہیڈ، دیٹ از assault not a leadership۔ کہ کسی کے سر پہ ڈنڈا مار کے اس کو ہلاک کر رہے ہو، یہ لیڈرشپ ہے؟ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ قتل ہے۔ اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو براہ مہربانی یوٹیوب پہ جا کے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، اور کچھ دوستوں سے کہیے کہ وہ بھی ہماری بات جو ہے، آواز جو ہے، مثبت آواز، اس کو آگے بڑھائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔